اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ ترجمہ ہے کنز الایمان کا۔ ماہ حرام، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، حرام تو آپ دیکھ رہے ہیں حرام یعنی محترم۔ ماہ حرام کے بدلے میں ماہ حرام اور ادب کے بدلے میں ادب ہے، ٹھیک ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو، اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، ٹھیک ہے۔ اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا فرمایا؟ بھلائی والے ہو جاؤ، بھلائی یعنی نیکی والے ہو جاؤ، نیکی کرنے والے ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا نیکی کرنے والے ہو جاؤ، احسان کرنے والے ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی نیکی کرنے والوں کو اپنا پسندیدہ، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بے شک نیکی والے، بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ یحب المحسنین، محسنین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، آیت نمبر 195 تک ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس بات کی کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکے میں جانے نہیں دیا، اور یہ طے کر لیا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرے کی غرض سے مکہ شریف تشریف لائیں گے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ، جو معاہدہ تھا اسی مہینے میں عمرے کے لیے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے اور پچھلے سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں اور عمرہ کرنے نہ جانے دیں، تو تم بھی پھر ان کا لحاظ نہ کرو، ان سے بھرپور مقابلہ کرو، اور بدلے میں یعنی وہ حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی جو ہے بصورت دیگر کیا کرو؟ کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ، ان کو بھی عبرت کا نشانہ بناؤ۔ اور ابھی آگے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر تم جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف نہیں کرو گے، جہاد میں اپنا مال خرچ نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا، وہ طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا تمہارا نقصان ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد پھر شرائط و ارکان کے مطابق اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے تم فرض کا یعنی ارادہ کرو اس کا احرام باندھو یا نفل کا، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ یہاں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، سو جو تم پر اعتداء یعنی زیادتی کرے، ٹھیک ہے، فَاعْتَدُوا تو تم بھی کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو زیادتی کرے تم پر، تو جواب میں جو زیادتی کی جاتی ہے اس کو زیادتی نہیں کہا جاتا، ایسا ہے نا؟ اگرچہ زیادتی کے جواب کو زیادتی نہیں کہا جاتا نا، بلکہ وہ عین حق ہے نا، بدلہ لیا جا رہا ہے نا، مگر صرف لفظ کی حد تک یہ مشابہت ہے
کہ تم بھی زیادتی کرو، ٹھیک ہے، فاعتدو وہی لفظ آیا، سیم ہے نا، اعتدا تو فاعتدو یہی آیا ہے جواب میں. تو فرمایا کہ یعنی یہ مشابہت کی حد تک ہی یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. فمان اعتدا کے مقابلے میں لفظ فاعتدو آیا ہے، جیسے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورہ شورى میں ہے، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ اسلام نے برائی کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان کو تسکین نہیں ہوتی، تو اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اس سے پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے، جو تمہارے لیے بہت زیادہ ہلاکت اور نقصان کا باعث ہے. سمجھ گئے؟ یہ کتنی بڑی بشارت ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں یہ حکم ہے کہ اس کی اطاعت اور تقوی کو اختیار کرو، اور اس کی اطاعت اور تقوی اختیار کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی نصرت اور تائید اور حمایت سے سرفراز فرمائے گا. اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت، اللہ کی دستگیری ہر وقت اور ہما وقت اس کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے کہ ہم بھی تقوی حاصل کرنے والے ہو جائیں، ہم ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا کیسے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. تو اس بات کا اگر ہمیں ہر وقت یعنی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، تو یہی ہے تقوی اصل میں، اور اس کے حساب سے ہی کام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں یا اللہ کے راستے میں. تو اس سے متعلق ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، اور بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اور تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ نفقے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا بھی قول ہے. لیکن ایک حدیث شریف اس سے متعلق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام لیث بن سعد نے یزید بن ابو حبیب سے اور انہوں نے ابو عمران اسلم سے روایت کیا ہے کہ قسطنطنیہ میں مہاجرین میں سے کچھ لوگوں نے دشمن کے صف میں اس طرح حملہ کیا کہ صف کو چیر ڈالا. اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے یعنی ان کے ساتھ تھے، اور ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، یعنی جو ان کے صفوں میں گھس گیا اور ان کو نقصان پہنچایا دشمنوں کو، ایک اکیلا بندہ. تو یعنی کسی نے دوسرے نے کہا کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہماری ہی یہ یعنی یہ آیات جو نازل ہوئی یہ ہمارے ہی یعنی اپنے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی ہم انصار کے حق میں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، ہم تمام موقعوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم نے آپ کی مدد کی. جب اسلام پھیل کر خوب ظاہر ہو گیا تو ہم گروہ انصار جمع ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی چپکے سے باتیں کرنے لگے خاموشی سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و نصرت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. ہم نے اپنے اہل و عیال اور اولاد و اموال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی تھی، اور اب جب کہ حالات یعنی اچھے ہو گئے ہیں اور حالت جنگ جو ہے وہ یعنی تقریباً ختم ہو گئی ہے،
تو ہم اپنے اہل اور اولاد میں لوٹ آئیں، یعنی واپس ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان میں اقامت پذیر ہوں گے، کیا کریں گے، یعنی ان کے درمیان رہیں گے۔ تو اس وقت ہمارے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے مال جمع کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اہل و مال میں اقامت اختیار کرنا اور جہاد کو ترک کر دینا بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اصل بات یہ ہے، سمجھ گئے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو احسان والا معاملہ کریں۔ احسان اصل میں حسن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، خوبصورتی، خیر، بھلائی، نیکی، اچھائی، جو بھی آپ جس نام سے آپ اس یعنی لفظ کو استعمال کریں، کہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہر صورت میں نیکی اور خیر اور بھلائی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر ایک کے ساتھ آپ، جیسے اللہ نے خود قرآن سورہ بقرہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک سے اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، اچھی بات منہ سے نکالو، اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، اچھا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کو پھیلاتے ہیں اور اچھائی کو بیان کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ جس کو اس کا مالک ہی مل جائے، اب کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے اس آیت پہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج نیکی اور بھلائی کو بہت زیادہ دور کر دیا، اور اس کے علاوہ جہاد کا اور اسلام کی جو ہے تبلیغ کا صحیح معنوں میں کلمت اللہ، صحیح معنوں میں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کی بات کرنے والوں کو بہت زیادہ، یعنی یہ کہیں تو برا نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور برا بھلا کہنے میں آپ کو یعنی کیا بتاؤں کہ کس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے لوگ کس طرح سے یعنی ایک بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، مطلب کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ صحیح اسلام کا نقشہ پیش کرنے سے لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا کتراتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں ابھی جو اس کام میں مصروف و مشغول ہیں، شاید انہی کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی تھوڑی بہت بچی کھچی عزت باقی ہے، ورنہ عموماً مسلمانوں کا آج حال یہ ہے کہ یہ اپنی یعنی اس وقت جو ہلاکت اور ذلت ہے مسلمانوں کے لیے، اس کا باعث خود یہ اپنی ذات ہی ہے۔ ان کی کیا کیا انہوں نے؟ جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دے دیتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، گھر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں۔ تو کفار کے ہاتھوں نہ ہماری عزتیں، نہ ہماری جانیں، نہ ہمارا مال، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اسے پامال کر دیتے ہیں، روند ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اٹھا کر نقشہ دیکھ لیں دنیا کا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا بھی اور دنیا کا سامان بھی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یہاں کا رہنا بھی عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، کوئی چیز یہاں پر جو بھی ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے، دائمی نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ ایک مقررہ مدت تک یہ نظام عارضی قائم رہے گا۔ ہمیں کام کس پر کرنا ہے؟ آخرت کے لیے کام کرنا ہے، ہماری بنیاد اصل میں آخرت کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو یہ نظام عارضی جو اللہ نے قائم کیا ہے، جب تک وہ چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، اور یہاں کے بسنے والوں کو جس طرح بھی ہو وقت گزارنا ہے، جب تک اللہ رکھے گا اس کو وقت یہاں گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دار فانی میں ہے رہنا چند روز، وہ جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے مل رہا ہے، اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور ملتا رہے گا، ہر ایک کو ملے گا، مانے اس کو مالک کو یا نہ مانے اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔
رب کائنات کے یہاں اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو، نہ ماننے والوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں اور اس سے بغاوت کرنے والوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ اس دنیا میں رہنے والا کوئی تو فخر کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فخر جانتے ہیں نا، غرور و فخر، اتراتا پھر رہا ہے، زمین پیسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ اب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں یوں سانس کھینچ لیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھر سے کسی ارادے سے نکلتا ہے، پتہ چلا یہ کہ گھر واپس جانا نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر غور کرنا چاہیے۔ اور کوئی بیچارہ فقر کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ کھانے کے لیے روٹی کا بھی انتظام اسے کرنا پڑتا ہے، دوڑ بھاگ نہ کرے تو روٹی بھی نہ ملے۔ تو کوئی صحت مند زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیماریوں کے جال میں بالکل بیچارہ اپنا دبا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رب کائنات کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ یہ آزمائش ہے انسانوں کی کہ وہ اپنے رب کے حضور عاجزی کرے، گڑ گڑائے اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اپنی مجبوریوں کا اظہار کرے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ مالک مجھے عطا فرما۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیاوی ناکامیوں سے مایوس ہو جاتا ہے، بلبلا جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے ہوش ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن مومن کی یہ بات نہیں ہے، مومن کا معاملہ الگ ہے۔ مومن پر یہ دنیا حوادث اثر انداز نہیں ہوتے، وہ مالک کے حقیقی کے چوکھٹ پر بیٹھا رہتا ہے، اسی کے حضور جھکا رہتا ہے۔ مگر دوسرے لوگ جو کم علمی کی بنا پر یا رسومات و ماحول کے اثر کو قبول کر کے وہ اپنا رخ دوسروں کی طرف موڑ لیتے ہیں، کہ کبھی جا رہے ہیں اس مزار پہ، کبھی جا رہے ہیں اس مزار پہ، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس۔ یہ ان کا حال ہو جاتا ہے بیچاروں کا، مارے مارے در در کے فقیر بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ رسم چلی آ رہی ہے خاندان میں، اس رسم کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کو اتنی پرواہ ہے، اور اپنے مالک جس کے پاس جانا ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں جنت عطا کرے، اس کو ناراض کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے در سے جا کر مانگتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، کیسے چھوڑیں؟ عرس میں جانا لازمی ہے، اس کو کیسے چھوڑیں؟ نماز کے لیے مسجد نہ جائیں یا گھر میں نماز نہ پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر عرس میں نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے مانگنا ہے، مانگتے ہیں لوگوں سے، تعویذ پہنتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، بتاؤ بھی تو ہیلا سازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا اتنے لوگ کرتے آئے سب غلط تھا۔ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ اسلام اجنبی تھا پھر اجنبی ہو جائے گا؟ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اصل میں یہ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اسی طریقے سے دیکھیں دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، در در کے فقیر بنے ہوئے ہیں، در در سے جا کے مانگ رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ قبر والے ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اپنے مالک سے ہی کی جاتی ہے اور اسی سے کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت شرک ہے، شرک۔ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ جو آپ یہ پڑھتے ہو نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ شرک ہے، نہیں کر سکتے۔ تصور کرو، سوچو، دعا ہے، دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ان کے اللہ کے سوا دعا نہیں مانگ سکتے ان سے، ٹھیک ہے؟ دعا کیا کہتے ہیں؟ اپنی مشکلات، اپنے مصائب دور کرنے کے لیے کسی سے کہنا، ٹھیک ہے؟ یا کسی سے کہا جائے کہ جو ہماری یعنی مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہو، کہ ہماری مشکل دور کر دے۔ لیکن جس کے اندر خود طاقت نہ ہو، وہ ہماری مشکل کیسے دور کر سکتا ہے؟ ایک شخص کو دیکھیں نا کہ اس کا انتقال ہوا، آپ نے اس کو نہلایا، آپ نے کفن پہنایا، اس کے اندر اس وقت یہ طاقت نہیں تھی وہ خود کفن پہن لیتا، وہ خود کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں مر تو ضرور گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں زندہ ہوں،
کیوں؟ اس لیے کہ میں بزرگ ہوں، اس لیے کہ میں نیک ہوں، اس لیے میں کہ صالح ہوں. میں تو مرا تو ہوں، میری سانس تو نکلی، لیکن سب ہٹ جاؤ میرے کمرے سے، چلے جاؤ، میں غسل کر لوں گا خود، اور خود اپنا کفن پہن لوں گا، اور تم میری چرپائی بس وہاں پہنچا دینا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، میری چرپائی قبرستان پہنچا دینا، قبر میں خود اتر کے چلا جاؤں گا اپنے. ٹھیک ہے، اپنے قبر میں خود چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی بعد میں تو مجھے خود ہی واپس آ جانا. تمہاری مدد کے لیے تو میں جگہ جگہ پہنچتا رہوں گا، تمہاری مدد کے لیے تو میں ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر گھڑی میں آؤں گا نا. تو ابھی کیوں میرے پر تم وہ مجھے کفن پہنا رہے ہو؟ میں خود پہن لوں گا، تمہیں پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا بھائی. جب تک اماں زندہ تھی اماں ہمارا ہر کام کرتی تھی، لیکن جب اماں چلی گئی تو کیا اماں کی قبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ اماں میرے کام آ کے کرو؟ کیا آگے کریں گے اماں؟ حالانکہ اماں تو بہت نیک تھی. نیک لوگ تو آپ کہتے ہیں کہ نیک لوگ، صالح لوگ زندہ ہیں شہیدوں کی زندگی کی طرح. وہ بھائی شہید بھی یہاں زندہ نہیں ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں، سمجھانا ہے. قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.